أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ دیکھیں وہ زبر و حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ جم کر کے پڑھیں گے اذ کو، اس لیے کہ سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے. دوسری بات، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم پڑھیں گے. نرم حروف کل 3 ہے، ذا، ثا، را، یہ 3 نرم حروف ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، قل اس کو بھی جم کر کے پڑھیں گے. قُلْتُمْ قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ جم کر کے پڑھیں گے. قُلْتُمْ قاف لام پیش قل، تامیم پیش تم. قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا یا کڑی زبر یا، دیکھیں یا کو کھینچیں گے ایک الف کے مقدار، اس لیے کہ کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش کو اور حروف مد کو، ان کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. یا موسیٰ، سین کڑی زبر سا، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یا موسیٰ، دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے، سیٹی والے حروف کل 3 ہیں، سین، صاد، ز، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. یا موسیٰ لن نؤمن، لن، دیکھیں لن لام نون زبر لن، نون حمزہ پیش نو، لن نو، میم زیر می، نون زبر نہ، لن نؤمن. دیکھیں یہاں پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات کہ اس نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے اور پڑھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں اس بارے میں قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد حروف یرملون، تو یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون. حروف یرملون یہی حروف ہے جن کے مجموعے کو یرملون کہتے ہیں. یرملون یہ 6 حروف ہے، یر، یا، را، ملون، میم، لام، واو، نون، ان کے مجموعے کو یرملون کہتے ہیں. جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ ادغام ہو چکا ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے تو یہاں پہ ادغام ہوا ہے. ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا. تو یہاں پہ نون میں داخل ہوا ہے، یعنی 2 نون ایک ہو چکے ہیں، تو ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بھی. لن، لام کو ڈائریکٹ ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، لن. اور آسانی کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکون والے حرف کے بعد جب شد والا حرف آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس شد والے حرف کو پڑھیں گے. یعنی نون ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے، اس سکون والے حرف کو نہیں نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس سکون والے سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا. لن نؤمن، لن. دوسری بات دیکھیں کہ سکون حمزہ ہے اور واو ہے اور اس کے اوپر سکون ہے، ایک حرکت ہے، یعنی صرف سکون ہے، اور حروف نیچے 2 ہے، تو ہم یہاں پہ حمزے کو پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے. لن نؤمن نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزے کے اوپر سکون ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، تو ہم نے حمزہ ہی پڑھنا ہوگا. لن،
تیسری بات کہ دیکھیں جب حمزے کے اوپر سکون آ جائے تو وہاں حمزے کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے لن نؤمن لک، لک لام زبر لا کاف زبر کا، نارمل پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں، لک حتی، حتی ح حروف حلقی میں سے ہیں اور وسط حلق سے ادا ہوتی ہیں. حروف حلقی کل 6 ہے، حمزہ ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کے قریب ہے. عین ح یہ وسط حلق یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں. غین خ یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حتی دیکھیں شد والے حرف کو تھوڑا سا سختی سے پڑھنا ہوتا ہے اور منہ میں اس کو تھوڑا سا پکڑنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں تا کے اوپر کڑی زبر بھی ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے. حتی نار اللہ، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹی پڑی جائے گی. نار اللہ اس یا کو نہیں پڑھیں گے، را لام زبر رل لام کڑی زبر لا، نار اللہ. دوسری بات لفظ اللہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا نار اللہ، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ للہ. تو یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے للہ. تو چونکہ یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو یہاں لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے. نار اللہ، نار اللہ. جہرتا، جہر، جہرتا دیکھیں تنوین ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر اخفا کیا جاتا ہے یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے. جہرتا یعنی تنوین کو آواز کو ہم ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، جہرتن نہیں پڑھیں گے بلکہ جہرتن. فأخذت، ف زبر ف حمزہ زبر ا، خ زبر خ، فأخ ذات زبر ذت، فأخذت. کومس کاف پیش کو، میم صاد پیش مس، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. فأخذت کومس، صاد کڑی زبر صا، عین زیر عی، فأخذتكم الصاعی، قاف زبر قا تا پیش تو، فأخذتكم الصاعقة. وأنتم دیکھیں نون ساکن ہے یہاں اخفا کریں گے، ناک میں آواز چھپائیں گے نون کی، نون کو ہم نے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہوگا. وأنتم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو آواز ہم چھپائیں گے ناک میں. وأنتم، وأنتم تن دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے، تنظرون، تنظرون. آیات ہے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. تنظرون. دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیں ثم ث نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھیں گے. آگے میم مشدد ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے. ثم بعثناکم، با زبر با، عین ثا زبر عث، نون کڑی زبر نا، بعثنا کاف میم پیش کم، میم میم زیر میم، بعثناکم میم میم. دیکھیں یہاں پہ 2-3 باتیں یاد رکھیں. اس سکون والے میم کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں قاعدہ ہے جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک آ جائے جس پر حرکت ہو، سکون نہ ہو،
میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم آ جائے اور وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، تو پھر وہاں پہ اس دو میم کا آپس میں ادغام ہوتا ہے، یعنی وہ دو میم ایک ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک میم پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ اس کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اس سکون والے میم کو نہیں پڑھیں گے، ایک میم دوسرے میم میں داخل ہو چکا ہے۔ کاف میم پیش، کم میم میم زیر میم، بعثناکم میم میم، سمجھ گئے؟ میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہاں میم میم میں داخل ہو چکے ہیں۔ بعثناکم میم، آگے دیکھیں میم، ہم اس چھوٹے میم کو پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے، نون ساکن جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے اس کے بعد با ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، تو یہاں پہ پھر وہ نون اور میم، نون اور تنوین، نون ساکن اور تنوین وہاں دوسرے حرف سے بدل جائیں گے، یعنی میم سے بدل جائیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن میم سے بدلا ہوا ہے، تو قاعدہ سمجھ لیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، تو یہاں پہ اقلاب ہو چکا ہے، نون ساکن میم سے بدلا ہوا ہے، ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ میم کو پڑھنا ہوگا، میم میم زیر میم میم، اخفا بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ اخفا جس طرح کے نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد جب با آ جائے، چونکہ یہاں پہ ہم نے میم پڑھنا ہوگا بھی، اس لیے کہ سکون میم کے اوپر آ گیا بھی کہ نون کے اوپر سکون نہیں ہے، تو میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پھر اخفا کرنا ہوتا ہے، تو اخفا کریں گے میم، امید ہے کہ آپ سمجھ لیے ہوں گا آپ لوگوں نے۔ میم بعدی، میم با با جم کر کے پڑھیں گے، میم بعدی موتکم، مو جل پڑھیں گے، حروف لین ہیں، موتکم، مو میم و زبر مو، تا زیر تی، موتکم، لعل عین کو حلق سے ادا کرنا ہے اچھی طرح، لعلکم تشکرون، تشکرون، دوبارہ دیکھیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ دیکھیں، وَظَلَّل، وہ زبر و نرم حروف میں سے ہے، ظا لام زبر ظل، وظل، دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، اور شد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، دوسری بار خود، ظا لام زبر ظل، لام لام زبر لل، وظلل، ظا لام زبر ظل، لام لام زبر لل، وظلل، نون الف زبر نا، وظللنا، وظللنا، علی، لام یا زبر لی، علی، جم کر جلدی پڑھیں گے، حروف لین ہے، علی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکم الغمام، غین زبر غ، میم الف زبر ما، میم زبر ما، علیکم الغمام، وانزلنا، دیکھیں نون ساکن ہے، اخفا کریں گے، نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے نون اور تنوین کی، تو یہاں پہ نون کو ہم نے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہوگا، ان نہیں پڑھیں گے بلکہ انزلنا، وانزلنا، علیکم علیکم، اسی طرح ہے علیکم الغمام، علیکم
من نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے. من میم نون زبر من نون زبر نا علیکم المن. والسلوى وس سین سٹی والے حروف میں سے ہے. واو سین زبر وس سین لام زبر سل والسل واو کڑی زبر و والسلوى. یا کو نہیں پڑھیں گے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اور وقف میں بھی ہم نے والسلوى ہی پڑھنا ہوگا, اس لیے کہ لفظ کے آخر میں اگر کڑی زبر آ جائے یا سکون آ جائے یا الف آ جائے تو وہاں وقف میں اس کو اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. والسلوى کولو کولو, اکثر لوگ کولو پڑھ لیتے ہیں اس کو, یہ کولو نہیں بلکہ کولو. پہلے کاف کو ہم نے جلد پڑھنا ہوگا اس لیے کہ کاف کے اوپر حرکت ہے یعنی پیش ہے, اور حرکت والے حرف کو جلد پڑھنا ہوتا ہے. آگے کولو واو مدہ ہے تو اس کو کھینچیں گے. واو ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں, اور حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے. کولو من دیکھیں نون ساکن ہے, اخفا کریں گے, ناک میں آواز چھپائیں گے نون کی, یعنی ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے. من نون کو چھپائیں گے ناک میں, من اس طرح پڑھیں گے. من طوی طویا زبر طویا زیر یہ با کڑی زبر با طیبا, با کو کھینچیں گے ایک الف کے مقدار. تا زیر تی من طیباتی ما رزق رزق دیکھیں قلقلہ کریں گے. قاف کے اوپر سکون ہے چونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے, اور حروف قلقلہ آپ یاد رکھیں, حروف قلقلہ کل 5 ہیں, قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں قاف کے اوپر سکون ہے. ما رزق ناکم قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کے پڑھنا, جیسے کہ رزق ناکم. وقف میں بھی رزق ناکم ہی پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ کے آخر میں سکون ہے, اور سکون والے حرف کو لفظ کو وقف میں اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. وما ظلمونا ظلمونا الف مدہ ہے, اس کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. وما ظلمونا ولكن اخفا کریں گے. کانو واو مد بھی ہے, چھوٹا مد ہے تو اس کو کھینچیں گے. کانو دیکھیں نون ساکن اخفا کریں گے, جہاں بھی نون ساکن آئے گا تنوین آئے گا, میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں اخفا کریں گے, سوائے اس جگہوں کے کہ اگر ان کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے پھر اخفا نہیں کریں گے. تو نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے ان تینوں جگہوں پر اخفا کرنا ہوتا ہے ہمیشہ, لیکن اگر اس کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف ہو تو پھر وہاں اخفا نہیں کرنا ہوتا ہے. انفسہم یظلمون یظلمون. دوبارہ دیکھیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا وَإِذْ جم کر کے پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْ قل جم کر کے پڑھیں گے. قل ند نون دال زبر ند, دیکھیں دال حروف قلقلہ میں سے ہے, ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا کولو نہیں پڑھیں گے بلکہ فَكُلُوا مِنْهَا. دیکھیں ہم نے بھی پڑھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے, لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفا پھر نہیں ہوتا, تو یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے. من اس لیے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں ہے. من ہا حیث حی جلد پڑھیں گے, حروف لین ہے. حیث شئتم شین حمزہ زیر شی, ہم نے پڑھ لیا تھا کہ
حمزے کے اوپر جب سکون آ جائے وہاں اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے. شین حمزہ زیر تم. رغدا رغدا را زبر را غین زبر غا راغا دال واو دو زبر دو واو دا زبر ود رغدا ود. دیکھیں یہاں پہ قلقلہ کریں گے. رغدا ود خا پیش خو لام لام پیش لول ود خلول. اس واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ود خلول باب ود خلول باب. سج سج دو دال واو دو زبر دو واو زبر و سج دو و قولوا وقولوا حطوة حطوة طا اور تا میں فرق کرنا ہے ایک جیسے. حطوة حطوة زیر حطوة زبر طا حطوة تا نون دو پیش تن نون غین زبر نغ تنغ حطوة تا نون دو پیش تن نون مشدد ہے غنہ کریں گے. حطوة نغفر لکم فر را کو باریک پڑھیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر سکون ہو, اگر سے پہلے زیر آ جائے پھر را کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. نغفر باریک پڑھیں گے, را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. حطوة نغفر لکم خطایا دونوں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ کڑی زبر ہے. خطایاکم خطایاکم وقف میں بھی ہم نے خطایاکم پڑھنا ہوگا اس لیے کہ لفظ کے آخر میں اگر سکون آ جائے تو پھر وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے. وسنزی وسنا سین زبر سا نون زبر نا وسنا زایا زیر زی وسنزی دالام پیش دل وسنزید المحسنین مح میم حا پیش مح سین زیر سی نون یا زیر نی محسنی نون زبر نا محسنین. وقف میں بھی ہم نے محسنین نہیں پڑھنا ہوگا بلکہ وقف میں ہم نے نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا. محسنین. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیات نمبر 58 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.